الرحيم صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين اللهم صل على محمد کافی حضرات تشریف فرما ہے عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں اور سب کا خالق اللہ ہے اللہ کا نام لینا عبادت ہے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مل کے باآواز بلند اللهم صل على محمد آج کی مجلس اعزاز کا کے توروں کا اہتمام بھائی دلاور حسین حاجی دلاور حسین صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. تمام حضرات سے تمام بیٹیوں سے مومنات سے فاتحہ کی ریکویسٹ ہے. بسم اللہ الحمدللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ دعا فرمائے یا رب العالمین ہماری اس عظیم عبادت کو اپنے معیار کے مطابق عظیم ثواب عطا فرمائے. یا رب العالمین اس کا ثواب بھائی دلاور حسین کے مرحومی
طرف سے ان کے خاندان کو جتنے مرحوم ہو چکے ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میں غلام عباس ان کے والد اور باقی جتنے بزرگ یہاں سے چلے گئے ہیں ہوتے تھے، مال تمام کو بہت زیادہ عظیم اور خصوصاً ذاکر اہل بیت بھائی عابد صاحب کو ثواب عطا فرما۔ میرے مولا واقع ہم سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے بچوں تک ہمیں جس طرح ایک اچھا امانت دار آدمی امانت پہنچاتا ہے، ایسے عزاداری پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بیٹیوں کو سر پہ پردہ مکھنا سکاف لینے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرما۔ اس پورے حسینی خاندان کو تا ظہور امام زمانہ شاد و باد فرما۔ اس ادارہ کے ٹرسٹیز، اس ادارہ کے بانیان، اس ادارہ کے کمیٹیز، اس ادارہ کے ممبران، اس ادارہ کے مومنین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر ایک مومن کو مومنہ کو رزق دنیا، رزق دین، رزق معرفت، رزق عقل اور رزق شعور اہل بیت کی محبت کے ساتھ عطا فرما۔ حجت خدا کا ظہور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں زندگی میں بار بار کربلا مولا کی زیادت عطا فرما۔ مل کے خوبصورت صلوات حسین منی وانا من الحسین۔ حسین ایسا کریم بادشاہ ہے، اس کے دسترخوان پہ کوئی بھی آ کے بیٹھے وہ نہیں پوچھتا تو کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے، تو جتنا چاہے کھا لے، ساتھ لے جانا چاہتا ہے ساتھ لے جانا۔ جیسے پوری کائنات میں کریم اللہ ہونے کے ناطے یکتا ہے اور کسی بندے کا اللہ رزق بند نہیں کرتا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے۔ لیکن ساری کائنات کی مخلوق سے ایسے حسین بھی یکتا، کسی سے حسین نہیں پوچھتا۔ تبرک لگا ہوا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے بچے پوچھیں تو کس مذہب کا کس ملت کا کیوں دوں، یار میرے لیے دے لے لے، میں میرے گھر بچے لے جا، ہم سایہ ہے لے جا، ساتھ میں بلڈر لگے ہوئے تھے لے جا، کسی سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو کب سے کتنی دیر تک مصطفیٰ حسین سے ہے، اور کتنی دیر تک حسین مصطفیٰ سے ہے۔ یہ بات ہم نے طے کی۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک ولائی کینسر کا مریض پڑا ہوا تھا، عرشی کینسر کا مریض پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ کینسر کی جب ویکسین لگتی ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کیمیو تھراپی ہوتی ہے، ریڈیو تھراپی ہوتی ہے، تو انسان کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس کے بھی پر اور بال جھڑ چکے تھے۔ کینسر سے بڑی مرض ہے علی کی ولا سے دور ہونا، تو یہ بہت بڑا بلائی مریض تھا، ٹھیک ہے، پڑا ہوا تھا اور صدیوں گزر گئی تھی، پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا تھا۔ اچھا تھا یہ آسمانوں پہ اڑنے والا، پڑا ہوا زمین پہ تھا، آسمان پہ اڑنے والے کا علاج زمین پہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں پوسیبل نا، تھا آسمانی مخلوق ہے۔ ایک بات واضح کریں گے اور آج انشاءاللہ، کیونکہ جو خدا نے نیچر پیدا کیا نا، جس نیچر سے ہمیں پیدا کیا، اسی نیچر سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں اور اسی نیچر سے ہمارا علاج ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کو سنانی ہے۔
مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، 4. اچھا 4 چیزیں بن گئی، میں نے دعویٰ کیا 5 کا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اگر یہ 4 سے بنا ہوتا تو 5ویں روح جب نکل جاتی ہے پھر ویسے ہی بولتا نا جیسے میں پہلے بولتا تھا، اس کا مطلب وہ 4 سے نہیں مل کے بنا، 5 سے مل کے بنا ہے. اسی لیے یہ جو 5 سے اگر بنا ہے تو اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کہا. اور جانوروں میں روح نہیں ہوتی، انسانوں میں روح ہوتی ہے. جانوروں کو ایک تسبیح دے دی جاتی ہے، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. جب تسبیح ختم ہو جاتی ہے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر 5ویں روح رکھی ہے، اور یہ 5 چیزیں جو ہیں، جس چیز سے یہ نیچر ہے نا، جس چیز سے انسان بنے اسی سے ڈیزیز آتی ہے، اور اسی اس کا علاج ہوتا ہے، اسی اس کا کیور ہوتا ہے. اوکے، اب انسان کس سے بنا؟ مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے. ٹھیک ہے، اب مٹی میں ہم نے ایک گندم کا دانہ رکھا. پہلے مٹی کا مزاج دیکھنا ہے. گندم کا دانہ سخت ہے، یہ کہیں سخت تو نہیں ہے، اسے پہلے نرم کرنا ہے، پھر اسے چھپانا ہے. کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو راز رکھنا پڑتا ہے، سیکرٹ کرنا پڑتا ہے چیز کو. اس لیے ہم نے مٹی کے حوالے کر کے اوپر مٹی دے کے اس کے لیے راز رکھ دیا. مٹی نے کہا کیونکہ تم بھی ترابی ہو میں بھی تراب ہوں. تو میں تمہارا راز رکھوں گی. اس نے کہا میں اکیلے نہیں کام کر سکتی، I'm sorry، میں اکیلے نہیں کر سکوں. تو پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پلیز if you don't mind پہلے تو مجھے بالکل نرم کرو، سافٹ کرو، پھر جو میرا بھائی پانی ہے نا اسے کو تھوڑا سا اس مٹی کو گیلا کرے. پانی دے دیا، تھوڑی سی دھوپ پڑی تو مٹی کے اندر جو دانا تھا نا اس نے مٹی کی مدد سے اپنی ہستی کو مٹایا. جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دے نا کوئی تیسری شے مل جاتی ہے. جب مٹایا کونکل بن گئی، زمین کا سینہ چیر کے کونکل نکلی. ٹھیک ہے، مٹی اور پانی کی مدد سے جوان ہوتے 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 ایک گندم کے دانے پر 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک نہیں نکلتی، ایک گندم کا دانہ 7 بالیاں نکلتی ہیں اور 7 سٹے لگتے ہیں. ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے. یہ تراب کتنی امین ہے، اسے ایک دانہ دے یہ 700 دیتی ہے. وہ ابو تراب کتنا عظیم ہے. کبھی کوئی ٹری جو فروٹ والا وہ ٹری پک نہیں سکتا، فروٹ نہیں پک سکتا، بالکل کراپ تیار نہیں ہو سکتی جب تک ہوا. ایک ہوتا ہے اس میں ایک جو ٹری ہوتی ہے، ایک جو پودا ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، ڈالی ہوتی ہے، ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے. جب جوان ہو گئے، سٹے لگ گئے، اب انہوں نے دونوں نے مشورہ کیا، کہا دیکھو اے انسان عقل مند ہے، یہ جو نا مٹی نے اپنا کام پورا کر دیا، پانی نے بھی کر دیا، اب جو ہے نا ہوا کی ضرورت ہے. جب ہوا چلتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے تو پھر جو فیمیل کے ذرات ہیں ان پر میل کے ذرات پڑتے ہیں. پھر دونوں میل اور فیمیل والے سٹے میں دودھ پیدا، پھر جا کے وہ تیار. اب ہم لوگ کراپ تیار ہو گئی، ہوا نے بھی اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہو گیا بابا، ہوا نے کام پورا، مٹی کا کام پورا، پانی کا کام پورا. اب کس کا کام رہ گیا؟ اب اس نے کاٹا، سیف کیا اس کو، بالیاں اور اس میں سے پتے نکال کے صاف کر کے گھر لے گئے. اب ہمیں عقل یہ جو ٹھیک ہے ہمارے اندر عقل ہے، یہ ہمیں کہے گی اس کو ایسے روٹی نہیں پک سکتی، ایسے کھاؤ گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہوگا.
اگر پانی میں ابال کے بھی کھاؤ گے تو پھر بھی آگ کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو پیسا اپنے مزاج کے مطابق، چھانا، پھر ہم نے پانی ڈال کے گوندھا، پھر ہم نے گول کیا. اب ہم نے روٹی پکانی ہے. آپ ڈائریکٹ آگ پہ پھینک دو، نہیں کر سکتے نا. پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسی شے ڈھونڈیں گے جو نہ آگ جیسی ہو نہ روٹی جیسی ہو. اچھا، جو نہ آگ کو بجھائے نہ روٹی کو جلائے، درمیان میں وسیلہ بن کے. جانا حسین منی آنا میں حسین تک ہے. یہ بات جب تک سمجھانا نہیں جائے، جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے، ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کر کے کہ فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے، کیسے جس چیز سے انسان بنا اسی سے اس کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی سے اس کا علاج ہوتا ہے، اسی سے اس کا فوڈ بنتا ہے. جس چیز سے انسان بنا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے چلو کو، جس طرح کے جتنے بھی ٹریز ہیں نا، ان کی جو خوراک ہے، ان کا جو ہے نا، یہ گراس لے لیں تو گراس کاٹتے گراس کے اوپر کیوں پھینک دیا جاتا ہے؟ تاکہ گراس جو اس کو اسی کا وہ فوڈ بن جاتا ہے. جتنے ٹریز ہیں ان کی جو برانچز ہوتی ہیں گرتی ہے تو وہ کہتا ہے نہ اٹھاؤ، انہی کا فوڈ بن جائے گا. ایسے ہی جناب والا یہ فصلیں اب ہم نے کر لیا. اب ہم نے کیا کیا؟ ایسا وسیلہ ہم کہتے چلو یار تو پلاسٹک کا ڈبہ رکھ دیتے ہیں، آگ تو جل رہی ہے نا، اوپر روٹی. آپ کہیں کہ نہیں، یہ وسیلہ کمزور ہے، یہ جل جائے گا. اس کے ساتھ روٹی بھی جل جائے گا. اچھا، روٹی تو پکنے سے پہلے ہی وہ آٹا خراب ہو جائے گا. اچھا، پھر کیا کیا جائے؟ چلو اچھا موٹا پیپر رکھ دیتے ہیں، نہیں اسے بھی جلا دیں گے. پھر چلو لکڑی رکھ دیتے ہیں، موٹا سا پھٹا، نہیں اسے بھی جلا دوں گی. پھر کیا اسے رکھو. اب میں بتاؤں، پلاسٹک بھی زمین سے نکلا تو زمین نے کہا میں نہیں، یہ مجھ سے کم ہے. لکڑی زمین سے نکلی، لکڑی کا پیپر بنا. کہا جو مجھ سے نکل رہا ہے وہ نہیں وسیلہ بن سکتا. پھر کہا لوہا لے کے آؤ، نکلتا مجھ سے ہی ہے.
اور اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بالکل آدھا جسم ماشاء اللہ میں نام نہیں لے سکتا تو سارا اس کو تعارف ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کتنی نظریں رکھتی ہیں. کوئی مرد میری بیٹیوں میری بہنوں میری عزتوں تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارا ماموں تمہارا چچا تمہارے کزنوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تمہارے سامنے وہ آئے. تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کے علاوہ کوئی بھی مرد دنیا کا تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا. خدا کے لیے کوئی کسی بچی محمد مصطفیٰ کے نور سے نہیں نور کو جو پسینہ آیا اس سے اللہ نے کیا پیدا کیا لوح کو اور قلم کو. خلق اللہ العرش من عرق نور علی علی کے پسینے کے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. جو عرش بنا ہوا ہے نا عرش کس سے پیدا ہوا ہے مولا علی کے نور کے پسینے سے عرش پیدا ہوا ہے. عرش ہوتا کیسا ہے عرش کس طرح دکھتا ہے جیسے خانہ کعبہ دکھتا ہے. خانہ کعبہ کیسے دکھتا ہے جیسے بیت المعمور دکھتا ہے. بیت المعمور کیسے دکھتا ہے جیسے ہماری مسجد اس طرح چاروں طرف ہوتا ہے. یہ بنا کس سے ہے سب سے پہلے تسبیح جو سرکار محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی 70,000 سال ستاروں میں رکھا اس کریم رب نے صرف اس کا نور تھا یا محمد کا نور تھا صرف وہ تھا یا محمد کا نور تھا صرف اس کا الہی نور تھا یا محمد کا نور تھا. 70,000 سال گزرنے کے بعد پوچھا من انتا و انا تم کون ہو میں کون ہوں. آگے سے آواز آئی مجھ محمد کو یہی پتا ہے انتا انتا و انا انا تو ہے میں ہوں. پھر 70,000 سال گزرے علی کے نور سے پوچھا کہا انتا انتا و انا انا آپ ہو ہم ہیں. کوئی نہیں بولتے نہیں ہے. جناب زہرا کا نور مولا حسن کا نور مولا حسین کا نور ایسے 70,000 سال گزرتے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم میرا نور ہو. میں نے اپنے نور سے تم لوگوں کا نور بنایا محمد کا نور. پھر محمد کا نور سے 2 نور بنایا پھر علی بنایا پھر آگے میں زہرا کا نور بنایا پھر حسن کا نور بنایا پھر حسین کا نور بنایا پھر اسی نور سے میں نے 12 نور بنانے ہیں پھر اسی نور سے 14 بنانے ہیں. پھر ان نوروں کے صدقہ میں نے کربلا والے 72 بنا. تو اب بولو نا سب سے پہلے جو مصطفیٰ نے تسبیح پڑھی سرکار نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا کو حکم ہوا آپ بولو کہا الحمدللہ. سب سے پہلے تسبیح علی کی کون سی ہے الحمدللہ اور جناب مصطفیٰ کی سبحان اللہ. اچھا پھر کہا
हिजाबों में छुपा हुआ था। हसन से पूछा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और हुसैन से वल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं नमाज के अंदर, ठीक है? तो ये किसी मौलवी ने नहीं बताई, पहली तस्बीह मुस्तफा की है। इस एक तस्बीह से अल्लाह ने अर्श की एक दीवार बनाई। मेरा तुर गए तुसी हैं? नहीं तुर गए ना, देखते ही हो ना, पंजाबी समझावा। अल्लाह ने सुबहान अल्लाह से एक दीवार अर्श की बनाई। उधर से मुस्तफा ने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने उससे एक दीवार बनाई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दूसरी दीवार बनाई। मौला हसन ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आगे तीसरी दीवार बनाई। उसके बाद फिर मौला हुसैन ने फरमाया वल्लाहु अकबर, चौथी दीवार बनाई। इन चार कलमों से अल्लाह ने अर्श की बुनियाद रखी। और ये अर्श बना किससे है? अमीरुल मोमिनीन अली के नूर के पसीने से। व खलक अल्लाह हिजाबातन बेअर्क मिन अर्क नूर ज़हरा, जितने भी हिजाबात हैं, जितने भी पर्दे हैं कायनात में, वो जनाब सजदा के नूर के सदके में बने। व खलक अल्लाहुल हुस्न मिन अर्क नूरिल हसन, कायनात में जितनी भी ब्यूटी है, माशाअल्लाह, क्या बात है, कायनात में जितना भी हुस्न है, चाहे बंदों के चेहरों पे हुस्न है, चाहे दरियाओं में हुस्न है, चाहे हरियाली में हुस्न है, जहां जहां हुस्न है, ये मौला हसन अलैहिस्सलाम के नूर के पसीने के सदके में बना। और खलक़ल्लाहुल मलाइका मिन अर्क नूरिल हुसैन, अल्लाह ने हुसैन के नूर के पसीने से मलाइका को पैदा किया है। तो इंसान को हवा, मट्टी, आग और पानी से पैदा किया है, उसी से इंसान की खुराक पैदा होती है, उसी से इंसान को बीमारियां लगती है, उसी से इंसान ठीक होता है। और अब अगर कहीं कायनात में देखा जाए लौह खराब हो जाए या कलम खराब हो जाए तो मोहम्मद के नूर के पसीने से ठीक होगा। अगर कभी अर्श हिलना शुरू हो जाए तो अली का वास्ता देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर पर्दे टूटना शुरू हो जाए तो ज़हरा का वास्ता देंगे, पर्दे ठीक हो जाएंगे। अगर वो बंदे के अंदर तोड़ चल जाए तो हुस्न का कहीं बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए तो हसन का वास्ता देना, क्योंकि इस वक्त तक कुदरत को शिफा इसलिए नहीं मिली थी कि जिसके नूर से मलाइका बने थे, जब तक वो नहीं आया था मलाइका बीमार थे। अल्लाह ने मलाइका को खल्क फरमाया। तो इसीलिए फुतरस को शिफा जो मिली तो कहा ना उसने मुझे भी उठा के ले जाओ, कहा ना मुझे भी उठा। ईमान से बताओ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी कभी कहा? कोई रिवायत दिखाओ कि नहीं ले तो तुझे जाऊं, पर अल्लाह को वसीला पसंद नहीं। नहीं कहा ना, नहीं कहा। क्यों? कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मासूम ज़हन जानता था कि इनको जब सजा मिलती है तो उसकी शिफा सिर्फ आले मोहम्मद दे सकते। ये जुमला छोटा है। जब अल्लाह की बारगाह में ये रंगा दरगाह हो जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह से शिफा कौन देता है? हुसैन इब्न अली का खानदान, और कोई नहीं दे सकता। दलील देना चाह रहा था आप लोगों को, मुझे पता है बहुत थोड़ा रहेगा, तब से मैं एक और दलील दूंगा इसी पर। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन क्यों कहा कि सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम
سے محمد مصطفیٰ ہے، کل انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. گزارش کر جب لے کے آ گئے، ایمان سے بتاؤ، جب لے کے آ گئے، اب جب آئے تو سامنے جھولا پڑا. حسین مولا مصطفیٰ نے فرمایا جبریل لے کے تو آ گئے ہو نا؟ جو شریعت کا ڈاکٹر ہے نا وہ آرام کر رہا ہے. ماں سے بتاؤ کہ ہم اتنی دور سے مریض لے کے جائیں اور ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہ دیں تو مریض کہتا ہے میں صدیوں سے تو پہلے ہی مرا ہوا تھا، آج دروازے میں بھی آ کے ہستکار میں مہربانی فرمائے. کہا نہیں. ایک اتنی دیر میں وقفہ ہوا مصطفیٰ کی بات سے جبریل کی. جبریل اسے بتاتا تھا قدرت کو، اور جب بتاتا تھا اس کے بعد پھر کہا کہ اب کیا بنے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں اس گھر کا بڑا پرانا نوکر ہوں، میں اس گھر کے بچوں کے جھولے جھلاتا ہوں. جب مالکن کام کرتے تھک جاتی ہے میں چکی پیستا ہوں. جب فضا بہن تھک جاتی ہے تو میں اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں. میں بڑا پرانا نوکر ہوں. بالکل نہ گھبراؤ. اس کا بڑا بھائی ہے نا جو آپ اسے ڈاکٹر سو رہا ہے نا، جو حکیم امت سو رہا ہے نا، اس کے بڑے بھائی کے قدموں کے نیچے میں نوری پر بچھاتا ہوں. بالکل گھبرانا نہیں، پریشان نہیں آپ نے ہونا. میں ابھی پھر سفارش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آگے لے جا اور جا کر کے جھولے کو مست کر. جس بیڈ میں حسین سو رہا ہے اس کو مست کر دے، سب اسے مست کر دے. سرکار بیڈ میں اور حسین میں فرق ہے کتنا ہے؟ 1 کروڑ حسین کے قدم چھوڑے، ساری زندگی حسین کے قدموں کی دھول آنکھوں کا سرما بنا کے رکھے. لیکن آج میں حسین کا نانا ہو کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو حسین کے مست کرنے سے شفا نہیں ملے گی، لکڑی کے مست کرنے سے شفا ملے گی. کسی اور چیز شفا. اب یہ ہم اس لیے بات دہراتے ہیں، مقرر خطیب علماء کیوں دہراتے ہیں بار بار کہ آج کا پتہ ہے اور مسئلہ ہو چکا ہے. تو لے کے دن لینا کہتے ہیں ایک بات مل کے اپنے اپنی بخشش کے لیے بار سے بلند سلام کہ مومن کرام ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں. وہ کچھ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو نقص نکالتے ہی ہیں نا. ہمارے بچوں کو بھی نیٹ کے اوپر، میڈیا کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلے تم لوگ تو شیعہ عجیب آدمی ہو، عجیب تمہارا مذہب، اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، کیسا یہ؟ پھر اس کے بعد علی کے نور کو بنایا. پھر تم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سب کی جو ہے نا بے شک قد الگ تھے، وکھرے دور میں آئے، لیکن ان کی بات ایک تھی، ان کا قول ایک تھا. جو پہلے نے کہا وہ درمیان والے نے کہا وہ آخر نے کہا. یہ ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں رد کیا. اچھا میں بتا نہیں کرتا، یہ آئی فون جو آپ لیتے ہو یا کسی بھی کمپنی کا جو فون لیتے ہو، ایمان سے بتاؤ فون کے کلرز الگ ہوتے ہیں نا، اس کا سائز اوپر نیچے ہو سکتا ہے نا. یہ پرو ہے، یہ سمپل ہے، یہ پلس ہے، لیکن وہ اندر جتنی میموری ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. وہ کبھی ادھر ادھر ہوئی ہے. جو گنہگار کمپنی کا بنایا وہ فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے، اس کی میموری، اس کا اندر کا سیٹ اپ، تمہیں اس پہ یقین ہے. اور جو 14 اس نے اپنے نور سے بنائے ہیں ان پہ یقین نہیں ہے. بالکل. اچھا پھر ہمارے تو اس میں ہو جاتے ہیں ایسے ایسے سوالات، ایسے ان کے اہل بیت کی تنقید. لکڑی سے کیسے شفا مل سکتی ہے؟ جھولے سے کیسے شفا مل سکتی ہے؟ اللہ. جب ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی، قرآن کا یہ مولوی کسی کی بات نہیں ہے نا، قصہ نہیں ہے نا، جو ہم تو روایت پڑھ رہے ہیں نا، وہ آیت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ ایک لمحے میں سانپ بن گیا. اچھا اتنے سارے سانپوں کو وہ کھا گیا، پھر ویسے کی ویسے لکڑی بن گیا. اس پہ یقین ہے کیونکہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہو سکتا کسی کو اس پہ بھی یقین نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کیا تم حسین کو موسیٰ سے کم سمجھتے؟ 14 انبیاء سے افضل ہیں. ہمارا کل بھی یہ عقیدہ تھا، ہمارا آج بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء سے افضل ہیں.
انبیاء میں سے کسی کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا نفس ہے، امیر المومنین کو کہا کہ میرا نفس ہے. کیا مطلب ہے؟ نفس الشے، نفس مطلب ہے سیم شے ہوتی ہے نا، جیسے میرا یہ ہاتھ ویسا یہ ہاتھ، ٹھیک ہے؟ نفس الشے ایک طرح کی شے ہے. تو جیسے محمد ویسے علی، جیسے علی ویسے حسن، جیسے حسن ویسے حسین. تو یہ آل محمد کا گھرانہ، ان کے ساتھ کوئی شے بھی منسوب ہو جائے. میں ایک اور مثال دوں کر میں مثال کروں. ایک بندہ تھا سرکار مصطفیٰ کے دور کا بھی یہ ایک واقعہ ہے، اور صادق آل محمد کے دور کا بھی. اب مل کے صلوات پڑھتے ہیں. پھر بھی بابا سے بلند صلوات. ایک شخص کو مولانا منع کیا شراب نہیں پی، خبردار شراب نہیں پی. اس نے بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیا، مگر وہ کنٹرول کر نہیں پایا. شراب کی بوتل ہاتھ میں، گلی میں جا رہا ہے، آگے امام آ رہا ہے یا سرکار مصطفیٰ ہے، چھپا ہے. شرمندہ بہت ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا. اور خدا جانتا معافی ملتی ہی تب ہے جب بندہ شرمندہ ہو. بالکل اس طرح گھبرا کب کر. آنے والے معصوم نے آ کے پوچھا، اچھا تمہارے ہاتھ میں سرکہ ہے؟ کام رہا تھا. کیا تمہارا مطلب دکھاؤ؟ سرکہ نہیں تھی. شراب. معصوم کو بھی پتا تھا، معصوم کو پتا تھا کہ اتنا شرمندہ ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ ہاتھ نہیں لائے گا. جیسے اس نے بوتل آگے کی امام نے کھولی تو وہ سرکہ بن چکا. لیکن ہم اپنے معصوم کی، اپنے مام کی، خدا جانتا ہے قریبی تو دیکھو نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب تم مجلسوں میں آتے ہو نا، مت سوچو کہ میرے گھر کی رکھوالی کون کرے گا. آیا کرو، بیماری ہے تب بھی شفا کی نظر سے آیا کرو. گھر میں غربت ہے تب بھی آیا کرو. کل میں نے قرآن کا ایک عمل بتایا تھا، آج بتا کے مسائل پہ جا رہا ہوں. جس کے گھر میں غربت دور نہیں ہوتی، کمائی میں برکت نہیں پڑتی، عزت نہیں ملتی، کام پہ بیزتی رہتی ہے ہر وقت، مینیجر لڑتا رہتا ہے، بالکل پریشانی کے عالم میں رہتا ہے. معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر روز صبح کی نماز کے بعد 8 مرتبہ سورہ مبارکہ علم نشرح اللہ کا صدرہ کا پڑھتا ہے. اول آخر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ درود پڑھا. اول آخر، پہلے اور بعد میں، آفٹر بیفور اور آفٹر. ٹھیک ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ سورہ علم نشرح اور 110 مرتبہ سورہ توحید پڑھے. قل هو اللہ احد. مولا فرماتے ہیں کچھ دن گزریں گے، پہلے وہ ایسے مانگتا تھا نا، اب وہ ایسے دے گا. یہ وہ گھرانہ ہے جن کا واسطہ دیا جائے تو کریم رب رد نہیں کرتا. اور یہ وہ گھرانہ ہے ان کے دروازے پہ کچھ سوالی اگر آ جائے تو اسے کم از کم سوال میں جنت عطا کرتے ہیں. اللہ جانے کیسے مسلمان تھے جنہوں نے محمد کی بیٹی کو اتنا مارا. مولا حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، تیسری مجلس ہے، تیسری کی شب کر کے. آج میں چاہتا ہوں جناب زہرا کی شہادت کے چاہتا اس بی بی کے مسائل پڑھوں. آغا باجد بہت بڑے مجدد گزرے، میں نے تو ان کی زیارت کی ہوئی. آپ میں سے بہت سارے مومنین نے لکھی ہوئی ہے. مغرب کی نماز لیٹ پڑھاتے تھے قوم میں. ان کا واقعہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 19 مرتبہ زمانے کے امام کی زیارت کی. 2 مرتبہ اس میں سے واضح زیارت کی ہے، جیسے ہم آپ بیٹھے زمانے کے امام کی زیارت. اچھا وہ کیسے؟ کہتے جب مجھے ایک دفعہ زیارت ہوئی، ایام فاطمیہ چل رہے تھے،
تو میں یا اس زمانے کا امام نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے، میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میری نظر اٹھ نہیں رہی تھی ان کے قدموں سے، میں نے مصلی کی دائیں جانب دیکھا، 4 کیل پڑے ہوئے تھے، لوہے کے پرانے 4 کیل۔ میں نے سلام کے بعد پوچھا مولا یہ 4 کیل کیا ہیں؟ زمانے کا امام رو کے فرماتے ہیں یہ وہی کیل ہیں جو میری دادی زہرا کے پہلو میں، یہ وہی کیل ہے۔ مناقب اہل بیت کتاب، اس میں ایک آغا مصباح یزدی نے، ایت اللہ یزدی مشہور تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کسی نے سوال کیا یہ آغا نجفی مرعشی ایت اللہ نے بھی چلا کر کے، پہلے تو بات ہے آغا ایت اللہ نجفی مرعشی رہتے تھے نجف میں، اور انہوں نے 40 دن مسلسل امیر المومنین کی زری پہ چلا کیا، صرف یہ پوچھا یا علی یہ بتا دیں پاک بطول کی قبر ہے کہاں؟ 40 دن کے بعد امیر المومنین کی ذریعے سے آواز آئی، ھذا سر بینی و بین رسول اللہ، یہ ایک راز ہے جو میرے اور رسول کے درمیان، مجھ علی کو پتا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ کہا یا علی پھر ہم پاک رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت سے محروم ہیں۔ کہا نجفی مرعشی اگر تم چاہتے ہو نا زمانے کے امام، میرے بیٹے آخری امام کے آنے سے پہلے پاک نبی کی بیٹی کی قبر کی زیارت کرو، قوم چلے جاؤ، معصومہ قوم کی قبر کی زیارت ایسے ہی ہے جیسے پاک رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت۔ چلو تو کوشش کرنا آنسو آئیں، میرا کام ہے سامان مہیا کرنا، یہ دل رونے کے ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، 2 بھائی رضا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے زیارت کے لیے، اب ایت اللہ یزدی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، آ رہے تھے، آتے آتے راستے میں ایک بھائی مر گیا، ایک بہت نیک تھا ایک بہت گنہگار تھا، جو گنہگار تھا نا وہ مر گیا، نیک بھائی نے جنازہ اٹھا کے لا کے حرم کے حوالے کیا، جب حرم کے حوالے کیا بھائی کو غسل ہوا، کفن ہوا، دفن ہوا، دفنا دیا گیا۔ امام کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے التجا کی، مولا میرا بھائی گنہگار تھا، آپ کی جنت میں دفنایا، مولا چاہتا ہوں بھائی سے بات ہو جائے۔ خواب میں بھائی آیا، بھائی جنت میں رہ رہے ہوں گے نا، بڑے اچھے اچھے کھانے ملے ہوں گے، امام رضا بادشاہ کی۔ کہتا پہلا جنت میں نہیں تھا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہتا جیسے ہی مرا نا تو میں نے دیکھا کہ میری میت کو آگ میں ڈال دیا گیا، گنہگار تھا، میری میت کو آگ میں اس انتظار میں تھا کہ جب غسل دیں گے نا تو پانی میری میت کی آگ کو بجھائے گا۔ اچھا تو جیسے پانی ڈالا آگ اور بڑھ گئی، اور آگ بڑھ گئی، انہوں نے مجھے کفن دیا، آگ کے اندر ہی مجھے لپیٹا، میرا جنازہ اٹھا کے جب تم لوگ زری پہ لے جا رہے تھے نا، میں نے دیکھا کہ زری کے پاس کوئی جوان خوبصورت کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو کہا یہ میرے جسم پہ آگ نہیں جا رہی، گنہگار بہت ہوں، مہربانی فرمائیں میرے زمانے کے امام سے سفارش کریں کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے۔ تو وہ جوان جو بزرگ تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ زری ہے 8ویں امام کی، کچھ دیر میں 8ویں امام اپنی زری میں آنے والے ہیں۔ میرا جنازہ رکا، جیسے رکا 8ویں امام آئے، میں نے 3 مرتبہ کہا آپ میرے 8ویں امام ہیں، میرا جسم آگ میں جل رہا، مولا مہربانی فرمائے، میرے اوپر کرم فرمائے، گنہگار میں ہوں، آپ کی بہشت میں آ گیا ہوں، آپ کی ذریعے سے میں نے میرا جنازہ بس ہوا، مولا مہربانی فرمائے میری آگ بجھ جائے۔ 3 مرتبہ میں نے واسطہ دیا ان کو، امام نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میت ویسے چلتی رہی۔ میں نے اس بزرگ کو کہا مہربانی فرمائے میری بات تو نہیں مان رہے، آپ کون ہے؟ کہا میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔
یہ زہرا کا لال ہے، میں تجھے ایک واسطہ بتاتا ہوں، تو وہ واسطہ دے، یہ رد نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا مجھے واسطہ بتاؤ۔ جناب خضر نے کہا اس جوان کو، 8ویں امام کو دادی زہرا کا واسطہ۔ اجرکم اللہ، کوشش کرتے رہے، اجرکم اللہ۔ کہتا میری آگ لگی ہوئی ہے جسم میں، کفن میں، آگ میں ہوں، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میرے مولا رضا آپ کو دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ۔ میرے امام نے دیکھا کہا کیوں واسطہ دیا مجھے، میں یہ واسطہ رد نہیں کر سکتا۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ جانے کیا کہا، میری آگ بجھ گئی۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا، اللہ اکبر، تھکنا نہیں ہے، سکون سے مثال پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے تھکنا نہیں ہے۔ محرم میں نہیں پڑھا کرتا تھا، شہادت پروجیکٹ سریزادہ نے بڑی پیار سے بٹھا کے کہا مولانا ساری شہادتیں پڑھتے ہو، تو وقت شہادت حسین جس کی گود میں سر رکھ کے ذبح ہوتا رہا، اس بطول کی شہادت کیوں نہیں پڑھا؟ ٹوٹی 4 انگلیاں ٹوٹی، ساری زندگی بیتی۔ اللہ، میرے مولا امیر کائنات سے کسی ظالم نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے جو کنفوس ہے نا اس کا یہ بادشاہوں نے وظیفہ بڑھا دیا ہے، ہر کسی کا وظیفہ کم کر دیا ہے، اس کا وظیفہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ امیر کائنات رو کے فرماتے ہیں یہ اس ایک تازیانے کے لیے اس ظالم نے بطول کے ہاتھ پہ مارا تھا نا، اجرکم اللہ، اور وہ ہاتھ میں انگلیاں ٹوٹی کیسے پتا ہے؟ رونے والوں جیسے دروازے پہ آگ لگی نا، جیسے بی بی کے دروازے پہ آگ لگی، دروازے اور دیوار کے درمیان تھی بطول، اللہ جانے کتنے لوگ تھے آئے اور آگے گالی کو باہر نکالو، ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ امیر کائنات اندر قرآن کو ترتیب دے رہے تھے، بی بی نے فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد آ کے انما کی تلاوت کرتے ہیں، اونچا نہ بولو میری زینب ام کلثوم ڈر جائے گی، لیکن اونچا بھی بولتے رہے، دروازے میں لکڑیاں لگائی گئی، لکڑیوں کو آگ لگا کے کمینے نے آگے بڑھ کے ٹانگ ماری، لات مار کے دروازہ گرا۔ اب خدا کے لیے چپ نہ رہنا، ایک بوڑھا صحابی ہے کانوں سے کو سن نہیں سکتا، ڈیف ہے، وہ کہتا میں نے خود اپنے کانوں سے محمد کی زہرا کی پسلیوں کے ٹوٹنے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی، کیسے پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رونے والوں دروازہ جناب سیدہ پہ گرا، اس دروازے سے اللہ جانے کتنے مسلمان ہوئے، امیر المومنین اندر گھس گئے، اندر جا کے امیر المومنین کے گلے میں کپڑا ڈالا، لے جا رہے تھے، زہرا نے اٹھ کے جناب امیر المومنین کے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا میں علی کو نہیں جانے دوں گی، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ رونے والے کنفس نے جو میان سمیت تلوار تھی پہلے وہ زہرا کے بازو پہ ماری، پھر تنگانے نکال کے بطول کے ہاتھ پہ مارا، بطول کی 4 انگلیاں ٹوٹی۔ امیر کائنات لوگ فرماتے میں علی نے دیکھا جب غسل دے رہا تھا زہرا کے بازو میں کالا داغ تھا۔ اجرکم اللہ۔ بطول کا جنازہ تیار ہوا، ایسے جنازہ تیار ہوا نا، حسین جا رہے تھے نا مدینے سے، تو جاتے ہوئے حسین نانا کی قبر پہ گئے تھے نا، بھائی کی قبر پہ گئے، علامہ طارق جوہری صاحب اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے، اور بہار الانوار میں روایت ہے جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا تو حسین ایسے جا رہے تھے جیسے کوہ وقار جاتا ہے، جیسے عزت کا پہاڑ جاتا ہے، بڑے خرامے قدم رکھ کے جا رہے ہیں۔ بھائی کی قبر پہ گئے تو جیسے کوہ وقار جاتا ہے، جب باپ کی قبر پہ گئے تو جیسے 6 مہینے کا بچہ کوہنیوں کے بعد ماں کی قبر پہ جا کے ماں کی قبر کو گلے سے لگا کے قال الحسین اما انا غریب اما انا قتیل الابرار
ماں کی قبر کو گلے سے لگا کے اللہ کرے زندگی میں کسی کی ماں نہ مر، اگر ماں لے تو کوئی ظالم بتا دیا میرے دوسرے امام حسن کے بعد ایک بندے نے آگے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب نہیں دیا، مولا نے اس ہاتھ کو دیکھا نہیں، صاحب یہ امام آگے بڑھا، مولا سلام سنت جواب واجب، مولا جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا فرماتے ہیں میں اس ہاتھ کا کیا کروں جو میری ماں زہرا کو تماچے مار۔ ماں ہزارہ دنیا سے چلی گئی، امیر المومنین نے غسل دیا، کفن دیا، بچوں کو مولا کہہ رہے تھے تھک تو نہیں گئے نا؟ 2 جملے ہیں، 5 منٹ میرے پاس باقی ہیں، 4 یا 5 منٹ باقی ہے، اس پر تک پہنچنا ہے۔ رونے والوں خدا کے لیے امیر کائنات نے رات کو بی بی کو غسل دیا، کیونکہ بی بی کی وصیت تھی، بی بی نے نا امیر آخری وقت میں مولا کو بلایا، امیر کائنات بیٹھے، زہرا کا سر اپنی گود میں رکھا بلا تشبیہ، ایک ہاتھ بطول کا امیر کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا زہرا پوری زندگی تمہیں کوئی سوال نہیں، زہرا مجھ سے کچھ مانگ، رونے والا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زہرا نے ہاتھ باندھے، یا علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، امیر المومنین مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ مولا فرماتے ہیں میری زہرا بابا کو شکایت نہ کرنا، جیسی ہمارے تو میں نے محمد سے لی تھی ویسی واپس نہیں کرنا۔ بی بی نے وصیتیں کی، پہلی وصیت کی یا علی جی زہرا، یا علی میرے جانے کے بعد شادی کر دو، یا علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کا خیال کرے۔ دوسری وصیت کی تیری مرضی ہے تو رو نہ رو، یا علی میرا جنازہ رات کو یا علی۔ تیسری وصیت بی بی نے علی کے ہاتھ کو بڑا مضبوطی سے پکڑا، پکڑنے کے بعد رو کے کہا یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا مرسل شہید کیا۔ کوشش کر تجھے شرم نہ کر، تیری آہیں بلند ہوں گی، تیری آوازیں بلند ہوں گی تو زمانے کا امام کو دعوت دوں گا، زمانے کا امام ایک لمحے کے لیے غریبوں کی مجلس میں آ رہا، اب گناہگار ضرور ہے، زمانے کا امام ایک لمحے کے لیے تیرے حسین کی قدار کر دے۔ یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا مرسل شہید کیا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا حق غصب کیا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے۔ وصیت کرتے کرتے بی بی کی ہچکیاں بندنا شروع ہوئی، رونے والوں بی بی نے ایک عجیب وصیت کی، وہ وصیت بڑی عجیب ہے۔ بی بی نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی دن کی روشنی میں گھر لانا، یا علی میری زینب میرے پاملے، یا علی دن کی روشنی میں میرے گھر۔ بی بی وصیت کرتے کرتے عجیب وصیت کی، کہا یا علی مہربانی کرنا میری بیٹی زینب کو میرے